بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو مسافروں کے لیے اور مزدوروں کے لیے جو حرام کی کمائی کرتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ دیکھو، ہم جب بھی حرام کی کمائی کرتے ہیں نا تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نقصان یہی ہے کہ دیکھو، حرام کی کمائی سے انسان کی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ بڑا نقصان ہے، کیونکہ ہمیشہ زندگی آخرت کی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے آپ کی تباہ ہو گئی۔ سب سے بڑا نقصان حرام کی کمائی کا یہی ہوتا ہے، نہ ہی آپ کی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ ہی آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا نقصان تو انسان کا یہی ہے کہ حرام کی کمائی سے آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا نقصان یہ ہے، دیکھو، ہم حرام کی کمائی کرتے ہیں نا تو حرام کی کمائی کبھی بھی اللہ تعالیٰ اچھی جگہ پہ نہیں لگاتا۔ وہ کبھی بھی اچھی جگہ میں ویسٹ نہیں ہوتی۔ وہ پیسہ وہاں پر لگتا ہے جہاں انسان کا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی دنیا کا ہوتا ہے، یعنی فالتو جگہ پہ آپ کو پیسے لگ جاتے ہیں۔ اور جو حرام کی کمائی کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ تو حرام کی مثال طور پر آپ نے 1 لاکھ سیلری، آپ کی 1 لاکھ تنخواہ ہے یا 50,000 ہے، اور یا 30,000 روپے آپ لے رہے ہیں مہینے کے، تو آپ نے حلال 30,000 کمایا، لیکن آپ نے 1 روپیہ، 10 روپیہ، 100 روپیہ آرام لے کر اس کے اندر رکھ دیا، تو آپ کی وہ سارے کے ساری تنخواہ جو اتنا سب آرام ہو گئے۔ تو حرام کی کمائی سے کیا نقصان ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے، اور صدقہ دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہوں۔ اور حرام کی کمائی سے نقصان یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اچانک کچھ مسئلہ پیش آئے گا، اور یعنی آپ نے 10 روپے آرام لیے، 1000 لیے، آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ ناجائز کمائی ہے، میری ہر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ میں یہ ناجائز طریقے سے لے رہا ہوں، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے اور یہ حرام ہے۔ ہر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے دھوکہ دیا۔ کوئی انسان کہتا ہے بھائی میں نے اس سے 1000 روپے زیادہ لے لیا، 500 زیادہ لے لیا، 100 کی چیز میں نے اس پہ 1000 پہ خرید دی، اور 10 کی 20 کی چیز میں نے لی، اس پر میں نے 100 میں خرید لی، میں نے بہت بڑا فائدہ کر لیا، اور 20 روپے کی چیز لے کر میں نے 500 روپے لے لیے۔ ٹھیک ہے، ناجائز کمائی ہوتی ہے، اور عام انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ بھائی میں نے حرام لیا، لیکن یہ لگا کہاں مجھ سے، یہ پیسے کہاں پر آپ سے لگ رہے ہیں، آپ ذرا سوچیں۔ جو انسان حرام کی کمائی کرتا ہے نا، اس کے کیا نقصانات پہنچتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ اچانک اس کو گھر سے کال آئے گی، بیوی کال کرے گی، یا گھر سے کوئی کال آئے گی بھائی، اور بیوی کہے کہ میں بیمار ہوں، یا بچے بیمار ہے، یا اسے اچانک کوئی تکلیف آ گئی کہ بچہ بہت زیادہ تکلیف ہے، اس میں ہاسپٹل لے جانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ 100 روپیہ آپ نے حرام لیے، لیکن یہاں پر آپ کو بچے کو ایمرجنسی لے جایا جائے گا، وہاں پر ڈاکٹر کہیں گے بھائی نہیں، اس کو آگے لے جاؤ، یہاں پر دوسری جگہ اسے شفٹ کروائیں گے کہ وہاں پر اس کا علاج ہوگا، یہاں پر نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کر سکتے، وہاں پر جائے گا، تو وہاں پر آپ سے 10 سے 20 سے 30,000 40,000 تک کے آپ سے لگ جائیں گے۔ کیوں لگے گے آپ سے، یہ پر کیوں لگ رہے ہیں؟ اس لیے لگ رہے ہیں کیونکہ ہم حرام کمائی کرتے ہیں، حرام کمائی کی وجہ سے ہمارے پیسے لگ رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں دیتے، تو آپ کو گھر سے کال آئے گی کہ بچہ بیمار ہے، کوئی اچانک تکلیف آ گئی، اور بچہ گر گیا، ہارٹ ٹوٹ گیا، اس کو کوئی مسئلہ آ گیا، اچانک کوئی تکلیف آ گئی، یہی آپ کو بھائی فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، اس کے علاج کروائیں گے، وہاں پر 10,000 5,000 20,000 30,000 روپے آپ سے لگے گا، وہاں سے بھیجیں گے، گھر سے آپ کو کال آئے گی کہ بھائی جلدی پیسہ بھیجو، آپ ان کو بھائی پیسہ بھیجیں گے، وہاں پر ہاسپٹل جائیں گے، پریشانی میں سب مبتلا ہو گے۔ یہ کیوں یہ مسئلے ہمیں پیش آتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ حرام کی کمائی کرتے استعاتے۔ دیکھو، حلال میں بھی حدیث نہیں، اللہ کی طرف سے اور نیک لوگوں پر بھی آتا ہے، حلال کمائی والوں پہ بھی تکلیف آتی ہے، اور دوسری یہاں پر ایسی تکلیفیں کیوں آتی ہے؟ کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ حرام کی کمائی بھی نہیں کرتا، حلال ہی کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے مجھے تکلیف آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ اس کا بھی یہی مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صدقہ نہیں دیتے۔ صدقہ ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، حدیث میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھائی صدقہ، جو انسان زیادہ صدقہ دے گا نا تو روز محشر اس کے اوپر سایہ سب سے زیادہ ہوگا۔ ہر انسان کے اوپر علماء کرام فرماتے ہیں روز محشر اتنا سایہ ہوگا جتنا اس نے صدقہ دیا ہوگا، جس نے جتنا صدقہ دیا ہوگا آگے اس کے اوپر اتنا ہی سایہ ہوگا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے اوپر روز محشر سایہ سب سے زیادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ زیادہ دے، تو ہم صدقہ نہیں دیتے۔ سب سے پہلے صدقہ کی بات یہی ہے کہ صدقہ نہ دینے کی وجہ سے آپ کے پیسے فالتو جگہ پر ویسٹ ہوں گے، فالتو جگہ پر آپ سے لگیں گے، مریض ہاسپٹل ایسی جگہ پر لگیں گے نا، شارٹ کٹ بتاتا ہوں، کہ جس سے نہ ہی دنیا کا فائدہ ہوگا نہ ہی آخرت کا فائدہ ہوگا۔
تو ہم یہ نہیں کرتے، صدقہ نہیں دیتے۔ اور خاص کر کے جو محلے کے جماعت کا امام ہوتا ہے، مسجد کے امام ہوتا ہے، اسے بھی تنخواہ ٹائم پر نہیں دیتے، اس کی تنخواہ پر بھی آگے پیچھے کر لیتے ہیں یا کوئی دیتا ہی نہیں، کیونکہ تنخواہ نہ دینے پر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے پیسے ایسی گندی جگہوں پر ویسٹ کر رہا ہے جہاں ہمیں پریشانی ہوتی، خوشی نہیں ہوتی۔ کیوں وہاں پر ہمارے پیسے لگ رہے ہیں؟ اس لیے لگ رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے راستے میں اپنا مال نہیں خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی تو میرے راستے پر نہیں خرچ کرتا تو پھر ہاسپٹل میں خرچ کر، پھر جا کر کسی اور تحصیل میں جا کر صرف کر، وہاں پر میں آپ سے لوں گا، ہاسپٹل میں آپ سے لوں گا۔ آپ اسے اسلام آباد لے کر جائے، آپ اسے کراچی لے کر جائے، آؤٹ آف کنٹری لے کر جائے، لیکن وعدہ کرے کہ آج کے بعد میں ایک پیسہ بھی حرام نہیں لوں گا، تو آپ اس کا مزہ دیکھیں کہ حلال کا مزہ کیا ہوتا ہے، آپ پر مصیبتیں کم ہوگی۔ اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی دیں گے نا تو پھر آپ دیکھو کوئی مصیبت ہی آپ پر نہیں آئے گی، اور اگر آپ پر مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی نا تو اللہ کی طرف سے آپ کے درجے بلند ہوں گے، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہم صدقہ زیادہ سے دیں۔ ہر دن ہم اپنا یہ روٹین بنائے کہ صبح سویرے ہم جب بھی اٹھتے، دیکھو گھر میں بھی صدقہ ہوتا ہے، علماء کرام سے ہم پوچھے بھائی کہ صدقہ کس طرح ہوتا ہے، کس پر ہوتا ہے، کس پر نہیں ہوتا۔ آپ ان سے جا کر پوچھے بھائی صدقے کے مطلب یہ نہیں کہ آپ لاکھوں روپے دیں، آپ ہزاروں روپے دیں، بھائی آپ 10 روپے بھی دیں، 1 روپے بھی دیں، ایک پیسہ دیں، ایک کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو، 10 روپے ہو، 5 روپے ہو، ہر دن صبح سویرے اپنے سر پر اپنے بچوں کے لیے، بھائی آخرت کے لیے دے، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر صبح سویرے ہمیں چاہیے کہ صدقہ زیادہ سے زیادہ دے تو ہم پر مصیبتیں کم آئے گی، کیونکہ جب آسمان سے انسان پر مصیبت آتی ہے نا، کوئی مصیبت ہر شکل میں ہوتی ہے، اللہ کی طرف ہر طرح کا عذاب ہوتا ہے، یعنی بھائی آپ کا گھر بھی گر سکتا ہے، بچہ بھی ہلاک ہو سکتا ہے، طرح طرح کی بیماری بھی انسان پر آتی ہے، تو یہ سب مصیبتیں انسان پر آتی ہے۔ اور جب انسان صدقہ کرتا ہے نا تو صدقہ جب جاتا ہے، جو مصیبت اوپر سے آتی ہے انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو صدقہ اسے ہٹا دیتا ہے، اسے دفع کر دیتا ہے، پھر وہ مصیبت انسان پر نہیں آتی۔ تو ہم پر جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہیں نا، سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی بات نہیں کرتے، پھر ہم حرام کی کمائی کرتے ہیں، اور پھر دوسری طرف جو ہے نا ہم صدقہ نہیں دیتے۔ تو آج کے بعد اگر ہم صدقہ شروع کریں، 10 روپے کیوں نہ ہو، اور 10 روپے دے، کتنی بھی ساگے طاقت ہے کہ اللہ کے نام پر دے، تو ہم پر مصیبتیں کم ہوگی۔ ہم ایک بار ضرور ٹرائی کریں کہ بھائی ہم اللہ کے راستے میں آج کے بعد چیزیں دینا شروع کرنی ہے۔ انسان کے پاس، انسان کا مال کیا ہے؟ انسان کا مال یہ ہے جو پہنا ہے، یعنی میں نے اب اس وقت جو کپڑے پہنے اس وقت میرے ہے، فی الحال میرے عارضی میرے، کیونکہ میں اگر مر گیا تو یہ بھی میرے نہیں، عارضی اس وقت یہ کپڑے جو ہیں میرے ہیں، اور جو میں نے کھایا، جو میں نے پیا، بس وہ میرا تھا، اور جو میں نے آگے دیا، آگے کہاں دیا؟ صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں دیا، ہر اس چیز میں میں نے پیسے صرف کیے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اللہ خوش تھا، اللہ کے لیے میں نے دیا، کہ میں نے آخرت کی کمائی کے لیے دیا ہے، آخرت میں مجھے کچھ چاہیے نہیں، میں نے اپنے خود سے آگے بھیجا۔ یہی 3 چیزیں ہیں انسان کی، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ انسان کا نہیں ہے۔ انسان صرف څوکیدار ہے، صرف چوکیداری کرتا ہے دوسرے کے مال کا، یعنی باپ فوت ہو گیا، اس کا پیسہ مال جائیداد بیٹے کو رہ گیا، بیٹے کا، ہم صرف څوکیدار ہیں، صرف مال کی څوکیداری کرتے، تو اس لیے پلیز ہمیں چاہیے کہ بھائی صدقہ دے اور حلال کی کمائی کرے، حرام کی کمائی سے پرہیز کرے، تو پھر دیکھو بھائی ہم پھر مصیبتیں کم آئے گی۔ یہ ہاسپٹل بھی بھرے ہوئے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، جہاں بھی جائے اسپتال میں بھی جگہ نہیں ہے، اسپتال بھی بھرا پڑا ہوا ہے۔ تانا تحصیل میں اگر ہم جائیں نا تو وہاں تانا بھی بھرا پڑا ہوا ہے لوگوں سے، ہر جگہ پہ رش ہے۔ آپ مسجدیں جائیں وہاں پر بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، مسجدوں میں بھی جگہ نہیں ملتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے اوپر سے بھیجی ہوئی حالات ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ ہاسپٹل شفٹ کر دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ تانا شفٹ کر دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ مسجدوں میں اپنے راستے میں شفٹ کر دیتا ہے۔ سب سے بہترین سفر جو ہے، بہترین جگہ جو ہے نا وہی ہے جو انسان اللہ کے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے نا، اس کے راستے پر نکلتا ہے نا، یہ بہترین جگہ ہے، مسجد بہترین جگہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں، تو پھر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ تو پلیز آج کے بعد ہم شروع کریں کہ حرام کی کمائی سے آج کے بعد پرہیز کریں، توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم حلالی کمائی کریں گے۔ حلالی کمائی سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی راضی، اور آپ کے مال میں برکت بھی ہوگی، آپ پر مصیبتیں بھی کم آئے گی، صدقہ دیں گے، مصیبتیں نہیں ہوگی۔ ہر خوشی کی چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے، اور ہر پریشانی کا سبب ہوتا ہے نا دین کو چھوڑ کے انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو آپ ہماری خود کی مرضی، اگر خوشی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کریں، اگر ہمیں پریشانی چاہیے تو ہمیں مطلب یہ ہے کہ بھائی دین نہیں کریں گے تو پریشانی ہی پریشانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے کہی، جو باتیں آپ لوگوں نے سنی، اس پر مجھے اور آپ سب کو جو عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔